بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن ابی الیسر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابی یسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یدعو، یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ڈھہ جانے سے، واعوذ بک من التردی، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کسی بلند جگہ سے نیچے گر جانے سے، ومن الغرق، اور پانی میں ڈوب جانے سے، والحرق، اور جل جانے سے، والحرم، اور انتہائی بڑھاپے سے، واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان، اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے وسوسوں میں مبتلا کرے عند الموت، موت کے وقت، واعوذ بک من ان اموت فی سبیلک مدبرا، اور میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسی موت سے کہ تیرے راستے میں پیٹھ پھیر کے آئے، واعوذ بک من ان اموت لدیغا، اور میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی کہ میں ایسی حالت میں وفات پاؤں کہ کوئی زہریلا جانور مجھے ڈسے۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذکر ہے، اور یہ جو دعا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز تو یہ پتہ چل گئی کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کی سب سے معزز اور متبرک ہستی اللہ کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ بھی اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے کہ پیغمبروں نے جس کی پناہ کو چاہا ہے، اللہ ہی وہ ذات اقدس ہے کہ پیغمبروں نے جس کی رضا کو تلاش کیا ہے، جس کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے غصے سے ڈرے ہیں، جس کے غصے سے ڈرے ہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو خود ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو کہیں وہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ کتنی بڑی بات، اپنے بارے میں کہا، آپ ان کو بتا دیں میں اس بات سے خود ڈرتا ہوں، مجھے خود اندیشہ ہے، میں خود ڈرتا ہوں اپنے رب سے، اگر میں اتنا لاڈلا ہوں اس کا، لیکن اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ تو باقی چھوٹے موٹے ایرے غیرے کی تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیکھیں کتنی خوبصورت پناہیں مانگ رہے ہیں، اور کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من الہدم۔ ہدم کہتے ہیں عمارت کا گر جانا، عمارت کا ڈھہ جانا، یعنی یا اللہ کوئی عمارت میرے اوپر گر جائے اور میں فوت ہو جاؤں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ عمارت کے تلے دب جانا یہ بڑی خوفناک موت ہوتی ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو غزہ میں جا کے غزہ کے لوگوں سے پوچھے جو باہر زندہ بچ گئے، باہر باپ زندہ بچا ہوا ہے، اس کی ساری فیملی ملبے کے تلے دبی ہوئی ہے، اور وہ بیچارہ چیخ و پکار کر رہا ہے، اپنی بچیوں کو آوازیں دے رہا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس سیمنٹڈ بلڈنگ کو کریدنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ چیخ و پکار کر رہا ہے ملبے کے اوپر بیٹھ کے، اپنے بچوں کے نام لے رہا ہے، اپنی بیوی کو پکار رہا ہے۔ تو ملبے کے نیچے دب کے فوت ہو جانا یہ بڑی خوفناک موت ہے۔ تو حضور نے اس سے پناہ مانگی کہ میں کسی ملبے تلے دب کے یا اللہ مجھے وفات ہو جائے، یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ،
تردی کہتے ہیں کسی بلند جگہ سے نیچے گر جانا، عمارت سے نیچے گر جانا، کسی پل سے نیچے گر جانا، کسی پہاڑ سے نیچے گر جانا، بلندی سے نیچے گرنا، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی بلندی سے نیچے گر جاؤں۔ ظاہر یہ بھی کہ جب بندہ جب بلندی سے گرے گا، اگر وہ فوت نہ بھی ہو تو اس کی ہڈیاں تو ٹوٹ جائیں گی نا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، اس کا بازو فریکچر ہو سکتا ہے، اور بیچارہ کیسے وہ اپاہج کی زندگی گزارے گا 2 4 5 6 مہینے۔ تو اس سے بھی پناہ مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَمِنَ الْغَرَقِ، اور یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی کسی غرق ہونے سے، پانی میں ڈوب جانے سے۔ تو ذرا پانی کے اندر ڈوب جانا یہ بھی بڑی خوفناک موت ہوتی۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی جو اٹلی جانے، یورپ جانے کے جھانسے کے اندر آ کے بیچارے، لیبیا میں جو کشتی ڈوبی تھی، یعنی کتنے بیچارے نوجوان، کتنے گھروں کے چراغ گل ہو گئے، اور بڑی خوفناک موت ہوتی ہے پانی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس سے بھی پناہ مانگی کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں کہیں پانی میں ڈوب جاؤں۔ والحرق، جلنا، جلنا بھی بڑا تکلیف دہ عمل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ مانگی۔ ظاہر ہے کہ جو جل جاتا ہے تو وہ بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، جلنا، اس سے انسان جب کوئی کسی کی وفات ہو جاتی ہے جل کے تو وہ بیچارہ بڑی تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو حضور نے اس سے بھی کیا مانگی؟ پناہ مانگی۔ اور والحرمی، ایک اور چیز ہے، انتہائی بڑھاپا جو انسان کو اتنا کمزور کر دے کہ انسان چارپائی کے اوپر لیٹا رہے، ایسے بڑھاپے سے بھی حضور نے پناہ مانگی۔ جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ چار دیا پھر دیں لے جی، یا اللہ کہے اتے نہ سانو پائی ہیں جی۔ تو ظاہر ہے جو مریض ہوتا ہے وہ بیچارہ خود آزمائش میں ہوتا ہے، جو اس کے پاس ہوتے ہیں وہ بھی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری دیکھیں حضور نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے کہ اللہ انتہائی بڑھاپے سے کیا کرنا، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ بڑھاپا جو ہوتا ہے اس کے اندر انسان کی عقل بھی معوف ہو جاتی ہے۔ خود قرآن پاک نے فرمایا ہے تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو ہم جوانی سے پہلے اپنے پاس لے آتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں، اور کتنا بڑھاپا آ جاتا ہے، ہاں جی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ ہم اتنی بڑھاپے کی ایسی حالت میں لے آتے ہیں کہ بندے کو چیزیں بھول جاتی ہیں، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہاں جی، ماضی کے قصے جو یاد تھے وہ بھول جاتے ہیں۔ ماضی تو بہت دور کی بات ہے، اسی وقت چیز کہیں رکھی ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا، سفید اس کی داڑھی، سفید اس کے بال، اور اینک اس نے لگائی، اور اینک اس کے یہاں پہ تھی، اس نے ماتھے پہ رکھی ہوئی، اینک ماتھے پہ لگائی ہوئی ہے، اور وہ اینک تلاش کر رہا ہے آفس کے اندر، ہاں جی، یار میری اینک پتہ نہیں کتنے گئی، میری اینک پتہ نہیں کتنے گئی، ہاں جی۔ میں آیا آفس میں تو میں کہا کی لب دے پہ ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ اینک لبنا پیا، اینک میں پتہ نہیں کہ، میں کہا اینک تھوڑے متھے تھے۔ اب یہ دیکھو، حالانکہ پیشانی کے اوپر پڑی ہوئی چیز انسان کو محسوس ہوتی، میں کہا اینک تو بزرگوں تھوڑے متھے تے لگی ہے، او ہو۔ تو یہ بڑھاپا ہے۔ تو میرے نبی نے دیکھیں اس سے پناہ مانگی ہے، والحرم، یا اللہ انتہائی بڑھاپا کہ جس میں انسان بیچارہ اس کی عقل بھی صحیح طرح کام نہ کرے، ہاں جی، تو یا اللہ میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، یہ بھی بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان کیا کرے؟ مجھے وسوسوں کے اندر ڈال دے، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ آخری وقت تک لگا رہتا ہے، آخری وقت تک، جب تک اس کی سانس باقی ہوتی ہے وہ تب تک کوشش کرتا ہے کہ یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کے پھر قبر میں اترے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہاں جی، کچھ لوگ تو بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں لے شیطان نہ ساڑی ہوں جی یار یہ گل ہی کوئی نہیں، نہ شیطان اتنا کمینہ ہے کہ وہ انسان کے اخیر دم تک اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، ابھی بہکا دوں، ابھی اس کو میں بہکا دوں۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ آپ کا جب آخری وقت تھا
تو ساری زندگی حدیث پڑھائی، حدیث کی خدمت کی، اور مار بھی کھائی، ہاں جی، مار بھی کھائی۔ آپ کے زمانے کے اندر ایک عقیدہ گھڑ لیا گیا، لوگوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، اور آپ کہتے تھے، اور جو بادشاہ وقت تھا بنو عباس کا، وہ بھی اسی عقیدے کا حامی ہو گیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو قرآن مجید یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ خالق ہے، اللہ مخلوق تو نہیں نا۔ تو اس عقیدے کے اوپر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، جو مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا بالکل قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، اور روزانہ کوڑے لگتے تھے ان کو، روزانہ کوڑے لگتے تھے، آپ اندازہ لگا۔ ان کو کوڑے لگتے تھے تو ایک بزرگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، اور خواب میں کہا کہ احمد بن حنبل کو میرا پیغام دینا، اور کہنا کہ دیکھو اس میں ذرا بھی لچک نہیں دکھانی، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یعنی تم صحیح عقیدے کے اوپر ہو، ثابت قدمی کا مظاہرہ۔ تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، کوڑے کھائے، حضور کے روضہ کے نیچے بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے، اور جب حدیث پڑھاتے تھے نا تو یہ نہیں کہتے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ قال صاحب هذه الروضۃ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صاحب روضہ نے یہ فرمایا ہے، یہ فرماتے تھے۔ یہ جو صاحب روضہ ہیں، یہ جو قبر والے ہیں، ان کا یہ ارشاد ہے، ہاں جی۔ تو خیر جب آخری وقت آیا تو آپ جو ہے بیٹے آپ کے اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ اونچی اونچی آواز سے بیٹے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہی حکم ہے کہ جب مردے کے اوپر سکرات کا وقت ہو تو اونچی اونچی آواز سے نہ کلمہ پڑھو، اس کو کہو نہیں، یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ وہ انکار بھی کر سکتا ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کے پاس اونچی اونچی آواز سے تلاوت کرو، کلمہ پڑھو، تاکہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ تو ان کے بیٹے پڑھ رہے تھے اونچی اونچی آواز سے، یہ آگے سے نا ان کو ایسے ایسے کر رہے تھے، ایسے اشارہ کر رہے تھے۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے والد آگے سے انکار کر، تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ بیٹے گھبرا گئے، پریشان ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی طبیعت میں تھوڑا افاقہ ہوا، طبیعت بہتر ہو گئی، ہوش میں آئے۔ جب حواس قائم ہوئے تو بیٹوں نے پوچھا کہ والد محترم، ہم آپ کو کلمہ کی تلقین کر رہے تھے اور آپ آگے سے ایسے کر رہے تھے۔ تو فرمایا، بیٹا میں آپ لوگوں کو ایسے نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے سامنے ابلیس کھڑا تھا، شیطان کھڑا تھا، اور وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا، احمد تو میرے جال سے بچ گیا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، میں اسے کہہ رہا تھا، میں تم لوگوں کو نہیں کہہ رہا تھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ شیطان کی آخری وقت تک کوشش ہوتی ہے کہ میں انسان کو اس کے ایمان سے کمزور کر دوں، یا اس کا ایمان ہی ہاتھ سے چلا جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمیں دعا سکھلا گئے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت کیا کرے، مجھے وسوسوں کے اندر مبتلا کرے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، ساری چیزوں کو جب جوڑا جاتا ہے، ہاں جی، تو ایک چیز سامنے آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسواک کا عادی ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، مسواک کر لی، تو جو شخص مسواک کا عادی ہوتا ہے، اسرائیل جو ملک الموت فرشتہ ہے نا، وہ خود اس کے پاس آ کے اسے کہتا ہے کلمہ پڑھ لو، میں تمہاری روح قبض کرنے لگا۔ مسواک کے اتنے فائدے ہیں، مسواک کے اتنے فائدے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو ساری زندگی نشے کا عادی ہوتا ہے، نشے میں رہتا ہے، اس کا جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے کلمہ یاد نہیں رہتا، یہ نقصان ہوتا ہے اس کا۔ اور مسواک کرنے والا چونکہ جو نشے کی حالت میں ہوگا اس کے منہ سے بدبو آتی رہے گی، اور مسواک کرنے والا منہ کو صاف کر رہا ہے، اس کی برکت سے ملک الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا، اسے کہتا ہے کلمہ پڑھ میں تمہاری روح قبض کروں، وہ کلمہ پڑھتا ہے اس دور اس کی روح قبض کر لیتے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے وسوسوں میں مبتلا کرے، واعوذ بک من ان اموت، اور میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ کے راستے میں لڑ رہا ہوں لیکن میں پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤں اور پیچھے سے میرے اوپر حملہ ہو اور میں فوت ہو جاؤں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔
کیونکہ حالت جنگ میں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سینے پہ گولی کھاتا ہے، سینے پہ تیر کھاتا ہے، وہ کمر پہ نہیں کھاتا، پشت پہ نہیں کھاتا. یہ مومن کی شان ہے. حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جب آپ کو شہید کیا گیا، اور جب غسل دینے والوں نے، آپ کو دفن کرنے والوں نے آپ کے جسم مبارک کو دیکھا تو آپ کی پشت کے اوپر ایک بھی نشان نہیں تھا، سارے نشان جسم کے اگلے حصے پر تھے. سارے تیر، تلواریں، نیزے، 70-80 کے قریب آپ کو زخم تھے آپ کے جسم کے اوپر، تلواروں کے، تیروں کے، نیزوں کے. وہ سارے سامنے تھے، پشت پہ نہیں کھایا. اور کیسے کھا سکتے تھے؟ والدہ کون ہے ان کی؟ ان کے والد کون ہیں؟ اسد اللہ حیدر کرار، جنہوں نے مرحب کو، یہ مرحب نے کہا کہ میں مرحب ہوں. جب خیبر میں مقابلہ ہوا، میں مرحب ہوں، خیبر مجھ سے ڈرتا ہے، خیبر میرے نام سے کانپتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے. اور جنگل کے شیر بھی کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے ڈرتے ہیں. اور جنگ کے اندر ایسے جملے بولنے کی اجازت ہوتی ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور جنگل کے جو شیر ہیں وہ بھی مجھ سے ڈرتے ہیں. اس نے وار کیا مرحب نے، اور آپ نے اس کے وار کو روکا، اور اگلے ہی لمحے کیا کیا؟ اس نے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، اتنے زور سے حملہ کیا کہ مرحب کے سر کو درمیان سے چیر دیا ایک ہی بار میں. مرحب بہت بڑا پہلوان اور بہت بڑا جنگجو. تو ان کا خون ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں کے اندر. تو سامنے کھایا، تو اس لیے حضور نے کیا کہا؟ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ کے راستے میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤں اور مجھے وفات ہو جائے، میری ایسی موت سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور دوسرا فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، کہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی زہریلا جانور مجھے ڈسے اور میری وفات ہو جائے. اب اس میں وضاحت طلب چیزیں ہیں، وقت ہو گیا، مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ ان چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کیوں مانگی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایسی حالت میں جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے نا، تو پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. حضور کے بارے میں تو کوئی بدگمان نہیں ہو سکتا، لیکن عام آدمی اگر میرے ساتھ ہی ایسا ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے اینے سال نمازاں پڑھائیاں ہوں تو وہ نا ڈوب کے مرے، پتہ نہیں کہڑا عیب کردا رہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں، آگے چ مرے، آگے دے وچ نا جوندے ہی آگے چ مرے، لوگ کیا کریں گے؟ بدگمان ہو جائیں گے. اور جب بدگمان ہوں گے، یہ بیچارہ مر چکا ہے، پھر اس کی برائیاں تلاش کریں گے، یار کیڑی گل ہوئے گی یار، نا کوٹھا ڈگی ہوا یار کوئی کی گل ہوئے گی. انہوں نے کہا تو قرآن بھی بڑا پڑھیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ جو پناہیں مانگی نا، اس میں حکمت ہے. حضور کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن عام آدمی، عام مسلمان جب ایسی حالت میں وفات پائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں باتیں کریں گے. اور مردوں کے بارے میں برائی بیان کرنے سے منع کیا گیا. جو فوت ہو گیا، حضور نے فرمایا مردوں کی برائیاں بیان نہ کیا کرو، جو انہوں نے کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اللہ جانے اور وہ جانے. فرعون نے بھی پوچھا تھا فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ جو پچھلے لوگ چلے گئے ان کا کیا حال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، علمھا عند ربی، ان کے احوال کا علم میرے رب کے پاس ہے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو یہی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ساری چیزوں سے پناہ عطا فرمائے جن سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہے. اللہ ہمیں بھی وہ ساری خیریں عطا فرمائے جو ہمارے آقا نے اپنے لیے مانگی، اپنی امت کے لیے مانگی ہیں.